نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من مات فهو يدعو من دون الله نداء دخل النار رواہ البخاری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء میں، بے شک اللہ رب العزت نہیں معاف کرتا شرک کرنے والوں کو، اس کے علاوہ میں دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، عبداللہ بن مسعود نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یعنی کہ جو کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے انتقال کر جائے، اسی پر اس کا آخری کلمہ تھا، اسی پر جو ہے اس کا آخری بات تھی، تو وہ کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو جو ہے شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کس کی ضد ہے؟ یہ توحید کی ضد ہے، یعنی توحید کی ضد شرک ہے اور شرک کی ضد توحید ہے، یہ دونوں بھی جو ہے اپوزٹ میں آتے۔ ابھی یہاں پر شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی ربوبیت میں اللہ ہی کی رب ماننا، الوہیت میں اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسماء و صفات اللہ ہی کے لیے خاص کرنا، اس کے ناموں کو اللہ کے لیے ہی خاص کرنا ہے۔ ابھی شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر، دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کی مثالیں کچھ اس طرح ہے، کسی نبی یا فرشتے کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، دوسرا اللہ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ شخص کے سامنے سجدہ و رکوع کرنا، یعنی اولیاء اللہ کو یا بزرگوں کو ان کی جو ہے مزاریں بنا کر، ان کی جو ہے درگاہ وغیرہ بنا کر ان کو جو ہے سجدہ کرنا، یہ شرک اکبر میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کو خالق اور مالک ماننا شرک اکبر ہے۔ خالق یعنی کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ دوسروں کو سمجھنا، حالانکہ اللہ رب العزت ہی سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں شرک اصغر کی چند مثالیں۔ شرک اصغر کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ میں تم پر جو ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر، یعنی کہ ریا یعنی دکھاوا کرنا۔ اس کے علاوہ شرک اصغر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا، ریاکاری کرنا، بدشگنی کرنا یا بدشگنی لینا۔ بدشگنی لینا یعنی کہ کچھ بھی جو ہے غلط اگر ہو رہا تو سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے کچھ اور ہو جائیں گا، یعنی کہ بلی کا اگر راستے سے کا چلے جانا یا راستے سے جو ہے پار ہونا تو ہم سمجھنا کہ بلی نے جو ہے ہمارا راستہ کاٹا ہے، تو یہاں پر ہمارا کام بگڑ سکتا ہے، یہ بدشگنی لینا کہا جاتا ہے۔ یہ شرک اصغر کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے شرک اکبر کا کیا حکم ہے؟ شرک اکبر انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شرک اکبر سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اصغر کا حکم کیا ہے؟ ابھی شرک اصغر بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، شرک اصغر سے تمام نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ شرک اصغر پر مرنے والا اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اس طرح سے شرک کا نقصان کیا ہے؟
شرک پر مرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے کیا ہم جب کوئی مشرک انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرک سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ شرک سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا بھی دیا جائے۔ یہ جو ہے شرک کی وضاحت تھی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شرک جیسی گناہ سے، خطرناک گناہ سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔